قرآن اور اہل بیت پیغمبر کی فرمائش کے مطابق انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل البیت، یہ جو پیغمبر فرمائش اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اس کا معنی واضح تھا، انی تارکن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں چھوڑ کر جانے سے مراد کیا ہے کہ اب میں جس طریقے سے تمہارے درمیان موجود تھا، اگر اب مجھ سے وصل ہونا ہے تو یہ دو چیزیں تمہارے ہاتھ سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ قرآن سے ہمارا کیا رابطہ ہے وہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اہل بیت سے ہمارا کیا رابطہ ہے وہ بھی ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی کا ایک جملہ واقعاً قابل قدر جملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ عطرت کا فرد حضرت امام زمان علیہ السلام حضرت تو ہیں پردہ غیبت میں، لہذا ہم شاید قرآن قیامت کے دن یہ کہہ سکیں کہ بھائی امام اگر ہوتے تو ہم ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتے، البتہ اس کا بھی جواب یہ عذر ہے ناکافی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی فرض کریں کہ لو سلم نہ کہہ کر مان بھی لیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بحث کو یوں نہ دیکھیں، یوں دیکھیں کہ اگر امام موجود ہوتے آج کے دور میں، یا انشاءاللہ کہ تشریف لائیں گے، دعا کرتے ہیں پروردگار یہ آخری جمعہ ہو جو ہم نے امام کے بغیر گزارا۔ امام کے ظہور کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام سے رابطہ کیسا ہوگا؟ یہ جو خوش گمانیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا امام کے ساتھ رابطہ کیسا ہوگا، یہ دیکھو کہ تمہارا قرآن کے ساتھ رابطہ کیسا ہے۔ اب اگر میرا رابطہ میری آبزرویشن میں ہے، میں بھی اس سے بہرحال فارغ، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر اپنے جیسوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے واعظ و نصیحت اپنی ذات کے لیے۔ کیا رابطہ ہے میرا؟ ایک مہینہ دو بہار کا ہے، ربیع القرآن، ماہ مبارک رمضان، جس میں قرآن طاق سے اترتا ہے، جھڑتا ہے، اور گھر میں کچھ نہ کچھ تلاوت جب کیا جاتا ہے۔ تلاوت تو کیسا کیا جاتا ہے؟ رابطہ کیا ہے؟ بس زیادہ سے زیادہ پڑھ لو چاہے سمجھ میں نہ آئے، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو زیادہ پڑھنے کا ثواب، یہ تصور یقین کیجیے ہمارے ہاں کا کہیں پر بھی قرآن نے، میں نے اس پہ شاید پہلے بھی گفتگو کی ہے، قرآن کا جو مطلوب ہے وہ ما تیسرہ ہے۔ دو مطلوب ہیں قرآن کے، ما تیسرہ یعنی جو تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکو، زیادہ قرآن نے کہیں ہم سے طلب نہیں کیا کہ تم قرآن کو زیادہ پڑھو، نہیں، جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ ما تیسرہ، جو تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکو۔ دوسرا مطلوب کیا ہے؟ جو تم آسانی کے ساتھ پڑھو، افلا یتدبرون القرآن، تم اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی قرآن آسان الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہے تھوڑا سا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو، اور یہ قرآن کی اپنی مظلومیت ہے۔ مطلب آپ غور کیجیے گا، اگر ہم قرآن کو تھوڑا سا سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو قرآن کی تاثیر ہمارے اندر خود بخود ایسی ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم قرآن کو زیادہ سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ مطلوب ہے۔ لیکن ابتدا اور ڈیمانڈ کم ترین کیا ہے؟ کم ترین ایک آیت روزانہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے تو صحیح۔ پھر قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو جہیز میں دے دیتا ہے۔ پھر قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہوا دینے کے کام آتا ہے۔ پھر قرآن کب یاد آ جاتا ہے؟ جب کوئی مرنے والا ہو تو اس کے سرانے پڑھنے کے لیے۔ کسی ہندو نے کہا تھا کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندوں کے لیے بھیجی تھی، مسلمانوں نے مردوں کی کتاب بنا دی، زندوں کے لیے آئی ہے، اس کا کام زندوں سے ہے۔ مردوں کو جو ثواب کا تعلق ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس کا بھی اصل ہدف زندوں کو ہی فائدہ پہنچانا ہے۔ مردوں کو تو ایصال ثواب جو مرحلہ ہوگا وہ یقیناً ہوگا اپنی جگہ، لیکن اصل ہدف کیا ہے کہ چلو مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہوئے ہی اسی بہانے سے زندے پڑھ تو لیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں، میں نہیں جانتا لیکن ہمارے ہاں قرآن خوانی کا جو تصور ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ قرآن خوانی کے نام پر آپ آئیں، جتنا بھی قرآن بغیر سمجھے آپ نے پڑھ لیا، پڑھ کر رکھ کے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے ہم تبدیلی لے کر آئیں، تھوڑی سی کوشش کریں کہ جو لوگ قرآن خوانی کے لیے آئیں ان سے یہ کہا جائے بھائی تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھ لو۔ قرآن کے چھوٹے چھوٹے جز بنا کر ان سے کہا آپ پورا نہ پڑھیں، یہ 10 آیتیں پڑھ لیں، 7 اس کا ترجمہ پڑھ دیں، خود سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو تدبر کیا ہے وہ ایصال کر دیں تلاوت کے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ مردوں کو ہمارے ثواب بھی زیادہ چلا جائے گا، ہمارے بھی کام آنے لگے گی۔ یہی حال ہمارا اہل بیت کے ساتھ،
جو ہم قرآن کے ساتھ رویہ رکھیں وہ اہل بیت ہے. جہاں بیٹی کو جہیز میں قرآن دیتے وہیں ایک نہج الغالہ بھی پکڑا دیتے، نہ اس نے قرآن پڑھنا ہے نہ اس نے نہج پڑھنا. ربیع القرآن ماہ مبارک رمضان، اور ربیع ذکر اہل بیت ماہ محرم اور سفر. وہاں قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، یہاں پر ذکر اہل بیت اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ سمجھ میں کچھ نہ آئے. جیسے مردوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں ویسے ذکر اہل بیت ہے. جیسے قرآن طاق پر رکھا رہتا ہے اسی طرح سے نہج البلاغہ بھی طاق پر رکھے رہتے ہیں. لہذا آیت اللہ مجتبیٰ تحریر فرماتے ہیں اگر آپ اپنا رویہ، اپنا ایٹیچیوڈ امام کی نسبت اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، آج یہ دیکھ لیں کہ آپ کا قرآن کے ساتھ رابطہ کیسا ہے. قرآن کے ساتھ رابطہ بڑھائیے، آپ کا اہل بیت کے ساتھ رابطہ خود بخود قوی ہو جائے.